ضرورت میں ہیں، یعنی کہ ان نیڈ پاپولیشن جو ہوتا ہے، اور یہ پرتگال اور سوئٹزرلینڈ کے کمبائنڈ ملا کے پاپولیشن سے زیادہ ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ سروس کرنا ایک 2-3 ممالک کو ان نیڈ ایک کسی ملک کے لیے اکیلے بہت مشکل کام ہے جی۔ اور اسی لیے وہاں پہ 18واں ہفتہ چل رہا ہے، 19واں ہفتہ ہو جائے گا کہ ریسکیو ختم ہے، اب اموات ختم ہو گئی ہیں، ان کی خبریں نہیں آ رہی ہیں، لیکن ریلیف آپریشنز ابھی بھی چل رہے ہیں۔ کبھی اتنے لمبے پروٹریکٹڈ ریلیف آپریشن میں کوئی ملک نہیں گیا، نہ ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہے۔ تو مڈ جون تک 17,017 لوگ 17 لوگوں نے اپنی جان سے گئے ہیں، لقمہ اجل بنے ہیں، اور 12,867 انجریز ہوئی ہیں۔ اب انٹینسٹی اتنی رہی ہے فلڈنگ کی کہ 13,000 کلومیٹر روڈیں نکل گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ آپ سوچیں اس کو بھی ری بلڈ کرنا کتنے وسائل کی ضرورت ہے۔ 436 بریجز اڑ گئے ہیں بالکل۔ یہ ان سب کو ریپیئر کرنے کا کام آہستہ آہستہ شروع ہوگا۔ ریزیلینٹ ری بلڈنگ کی پلاننگ بھی 2-3 ڈپارٹمنٹس میں چل رہی ہے۔ ابھی بھی میں میٹنگز چیئر کر کے آئی ہوں گرین فائنینسنگ کی۔ اب 1400 ہیلتھ فیسلٹیز زیادہ تر ڈیمیجڈ ہیں اور یا بالکل اس وقت ناکارہ ہوئی ہوئی ہیں۔ بہت ساری جو بلڈنگز ہیں، ڈسپینسریز وغیرہ، وہ ابھی بھی انڈر واٹر ہیں، خاص سندھ کی جو ہیں کم از کم۔ اور 8.2 ملین لوگ WHO کے یہ فگرز ہیں، ان کو ارجنٹ ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے، جس میں 4% زچگی کے عالم میں ہیں، پریگننسی کے عالم میں ہیں۔ تو ان کو سیف شیلٹر دینا، اور ترجیح اس وقت 11 ڈسٹرکٹس کی ہے جہاں پانی ابھی بھی کھڑا ہے۔ 11 ڈسٹرکٹ سندھ کے پانی کھڑا ہے جی، یہ بیکاز موسٹلی سی لیول کے، اور وہاں کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ علاقے منتظر ہوتے تھے بارش کے۔ شیلٹرز جتنے بنے جی 6 لاکھ لگ بھگ بن چکے ہیں، اور ابھی 7.9 ملین کو ابھی بھی امداد کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے فلیش اپیل جنیوا میں کی ہے، میں نے کہا آپ کو اس کا بھی بتا دیں۔ وہاں بہت اچھا ریسیپشن ہوا، لوگوں نے بہتوں کی آنکھیں نم بھی ہو گئیں، لیکن اس وقت ہر ملک میں آلموسٹ چھوٹا موٹا کلائمیٹ ایونٹ یا یوکرین کے حوالے سے ان کے وسائل سٹریچڈ ہیں۔ 9.4 ملین 9.4 ملین کراپس ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ تو FAO کے فگرز ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی، اور اس حوالے سے 14.6 ملین متاثر ہوں گے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کرائسس سے ڈائریکٹلی۔ یہ نہیں کہ ملک کے امپورٹ بل پر دوسرا اثر پڑے گا، کیونکہ سندھ کا کاٹن کراپ بالکل ختم ہو گیا ہے جی، اور آدھا زیادہ ابھی ربی کراپ جو ہے، سوئنگ سیزن آ رہا ہے ویٹ کا، اس میں بھی لوگ متاثر ہوں گے۔ ان آفٹر شاکس میں 15.4 ملین لوگ بالکل غربت کی لکیر کے نیچے اور مزید آئیں گے۔ 15.4 ملین لوگ غربت کی لکیر کے نیچے پھر گریں گے۔ اس میں سے 7.1 ملین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے فار نیوٹریشن کی سخت ضرورت ہے، یعنی ان کو بھرپور نیوٹریشن پھر بھی ایڈ کے بجائے پھر بھی ملنی پڑ رہی ہے۔ تو UN نے 3.9 ملین کو ٹارگٹ کیا ہے، 3.9 ملین کو، کہ ان کے لیے اسکیل اپ نیڈز ہوں گی جو ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور سے بچے اور خواتین، جو 70% ہیں افیکٹڈ، ٹوٹل متاثر پاپولیشن کا 70% بچے اور خواتین ہیں جی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کافی اس میں ڈسٹریس ہم بتا رہے ہیں۔ آلموسٹ 300 ملین PKR 65 بلین پہنچ چکے ہیں، 70 ارب میں سے منتقل ہو چکے ہیں سارے افیکٹڈ ہاؤس ہولڈز تک جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے۔ وہ کیش منتقل ہو چکا ہے، which is $298 ملین میں 298 ملین ہے، اور پاکستانی روپے میں 65 بلین۔ تو یہ 2.6 ملین لوگوں کو متاثر پاپولیشن سے
مل چکا ہے۔ جہاں تک اکنامک ٹرمز کی امپیکٹ کی بات ہے جی، اس میں رائس، کاٹن، کین بہت ڈائریکٹ لاس ہوگا، اور ایسٹیمیشن ہے کہ کاٹن کا سب سے زیادہ ہوگا، شوگر کین کا بھی ہوگا، بٹ رائس کا بھی ہوگا۔ تو یہ سارے ہمارے کیش کراپس بھی ہیں اور لوکل پاپولیشن کو بھی یہ فیڈ کرتے ہیں۔ لائف سٹاک کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسئلے ڈائریکٹ امپیکٹ لانگ ٹرم ان کا ہوگا۔ جی، تو اب یہ اعداد و شمار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صورتحال ایسی ہے کہ ابھی بھی جہاں جہاں پانی کھڑا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ نے سب سے زیادہ ڈیمیج سسٹین کیا ہے ہر انڈیکیٹر میں۔ 79% کراپ سندھ کے سارے مجموعی طور پر ختم ہو گئے ہیں جی۔ اس میں بلوچستان 53% اور 15% پنجاب، 14% کے پی اور 25% اے جے کے لاسز ہیں۔ یہ کراپ لاسز ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ لوگوں کے لیے لائف سٹاک اور کراپ لاسز بہت زندگی پر اہمیت کے متحمل ہیں، اور پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹس کے لیے بھی۔ اب میں نے پھر سے آپ کو کہا کہ 9.4 ملین ایکر سٹینڈنگ کراپس ایف اے او کے مطابق ختم ہو گئے ہیں جی، بیکاز یہ پانی کے زیر آب آ گئے تھے۔ اور انیشل ایسٹیمیٹس میں یہ آ رہا ہے کہ 20% رائس، 80 سے زیادہ فیصد ٹماٹر، 60% باقی اشیاء مطلب یعنی ویجیٹیبلز اور سبزی جنرل، 35% کاٹن، 99% کیسٹر سیڈ، 58% گریپس یعنی انگور، اور 94% ڈیٹس۔ یہ خیرپور پہ جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کا شاخسانہ ہے جی۔ تو یہ زیادہ تر سندھ کے بہت بڑے لاسز ہوئے ہیں، اور اننڈیشن بھی جاری ہے۔ 2.1 ملین صرف سندھ میں ڈیمیج ہوئے ہیں، اور نہیں سارے صوبوں میں 2.1 ملین ہومز ابھی بھی ڈیمیج ہمیں مل رہے ہیں، اور اس میں سے 89% سندھ میں ہیں، 89% are still in سندھ، اور ابھی بھی فلڈ واٹر کھڑا ہے۔ ان سارے اعداد و شمار میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امداد ضرور آتی جا رہی ہے، لیکن ان نمبرز کی وجہ سے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ناکافی ہر طرح سے پڑتی جا رہی ہے۔ ہر ادارہ، انٹرنیشنل IFI ہو یا جو بھی ہو، یونائٹڈ نیشنز کے افیلیٹس ہوں، سب نے بہت ہمدردی اور اپنا خود ذاتی متحرک ہوئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے ان کی ساری ایجنسیز انوالوڈ ہیں، UN OCHA، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح کا کلائمیٹ ڈیزاسٹر اپنی ایکسپیرینس میں، اپنے تجربے میں نہیں دیکھا۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسلام آباد میں کیونکہ خبر نہیں پہنچتی اور یہاں بارش ہوتی ہے، تو ایک تناظر سے مطلب کل رات کو بارش ہوئی تو وہ پھر بھی سب کے برداشت کے احاطے میں ہوتی ہے۔ جو ہم نے 18 ہفتے پہلے دیکھا وہ بالکل ہمارے لیے ایک ریکارڈ بریکنگ کلائمیٹ ایونٹ آف دا سینچری ہے۔ اس تناظر میں افسوس سے میں کہوں گی کہ ایک جماعت جو 2 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے، حکمرانی ہے، اور کوئی لگی لپٹی نہیں، لیکن وہ اس وقت بھی بجائے کسی کے مطلب ہاتھ بٹانے کے یا عوام کے تکالیف میں اپنا حصہ بانٹنے کے بجائے وہ اس وقت ایک بہت ہی شدید انتہا پسندی کی سیاست کر رہے ہیں۔ انتہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر بات پر ایک جھوٹ کا پلندہ نیا ڈالتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ملک 1971 کے بعد سب سے اپنے مشکل امتحان کی گھڑی سے گزر رہا ہے۔ 1971 کے بعد پاکستان نے کبھی اتنا ٹراما نہیں دیکھا، اتنے لاس اینڈ ڈیمیج نہیں دیکھے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے عوام کو، خاص طور سے نوجوان نسل کو لانگ مارچز پر آمادہ کر رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کے اپنے جہاں حکمرانی ہے صوبوں میں حلف لے رہے ہیں، اور بڑا خطرناک سا حلف لیتے ہیں وہ،
جو وائمار جرمنی میں لیا جاتا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے وہاں یہی، اور تاریخ کا مطالعے کا ہمیں بہت بتاتے ہیں نا کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تاریخ تو انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح یہ نازی سلوٹ ہوتا تھا. کوئی کہہ نہیں رہا ہے، میں دو ٹوک الفاظ میں کہوں گی، یہی ہوتا تھا نازی سلوٹ، یہی ہوتا تھا طریقہ کار، یہی ہوتا تھا بیانیہ، کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم نے کیا کیا. سینہ زوری کا ایک نیا سٹینڈرڈ اسٹیبلش ہوتا تھا روز. دس واز ہٹلر. اور وہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو مقبول ہیں، تو مقبولیت ان کو کہاں لے گئی، ان کے ملک کو کہاں لے گئی، اور پاکستان اور ساری دنیا کی حیوانیت سامنے لے آئی. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اور روز جلسہ کر رہے ہیں، چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، لانگ مارچ میں لوگ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں تو حلف لے لے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، اور آ کے کیا کریں، ان کو پھر سے اقتدار دیں بیسکلی. اور تو کوئی ان کا بیانیہ مطالبہ نہیں ہے، صرف اور صرف اقتدار کا مطالبہ ہے. اور وہ الیکشن کی انہوں نے اس میں کہا ہوا ہے، اس میں ڈھالا ہوا ہے، اور انہوں نے دوسروں کو چور کہا. دوسروں کو چور کہتے کہتے خود توشہ خانہ کیس میں پھنس گئے، دوسروں کی منی لانڈرنگ پر الزام لگاتے لگاتے خود ووٹن کرکٹ کیس میں. آپ نے دیکھا ہے وہ کرکٹ کس لیے کھیلا جاتا تھا، وہ چیریٹی کے لیے کھیلا جاتا تھا، چیریٹی فنڈ ریزر تھا وہ. تو آپ لوگوں کے لیے آپ خیرات لے رہے ہیں، اور خیرات کا پیسہ کہاں پہنچا، وہ بھی ساری منی ٹریل چھپی ہوئی ہے، وہ ثابت نہیں ہو پائی. ہر طرف ان کی چوری کے اس وقت ایویڈنس سامنے آئے، شواہد سامنے آئے ہوئے ہیں، لیکن سینہ زوری اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سائفر میں بھی، ایک انہوں نے سائفر جو کیا، میں تو ان کو سائفر گیٹ کہتی ہوں، سائفر کا انہوں نے بنیاد بنائی نا کہ میری حکومت اور اس کی تحقیقات بالکل ہو رہی ہیں. ان کے ٹائم میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، آن بورڈ سب کو ہونا چاہیے، سائفر مطلب ریکارڈنگ ہو تو کیا ہوا. لیکن اب ان کو تحقیقات کا خیال آیا ہے، جو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل ہے، جو اصول ہے وہ اصول ہے. لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ سائفر کی وجہ سے میری حکومت نکالی گئی. ان کے اپنے صدر نے، پی ٹی آئی کے نمائندہ صدر نے کہا ہے کہ میں آمادہ نہیں ہوں اس بیانیے پر کہ کسی سازش کی تحت ان کو نکالا گیا. آپ نے ان کا انٹرویو سنا، اب وہ کمزور باتیں پیش کرتے چلیں وہ دوسری بات ہے، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ، اور وہ سائفر جو ہے انہوں نے غائب بھی کر دیا، پی ایم ہاؤس نے سائفر غائب بھی کر دیا. 6 اس طرح کے ٹیلی گرام جاتے ہیں جن جن اداروں کے پاس، اس کا چھٹا یعنی پی ایم ہاؤس کا جو مین ہوتا ہے وہ غائب ہے. یہ ایک کرائم ہے جی، یہ جرم ہے، کیونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے تحت یہ سائفرز پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا تحفظ ہوتا ہے. یہ جو رات کو جاتے ہیں، میں خود ایمبیسڈر رہی ہوں، وہ جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں وہ صرف 6 ڈیسٹینیشنز پہ جاتے ہیں، اور وہ ان کو کوئی غائب نہیں کر سکتا. وہ کسی کی ذات کا حصہ نہیں ہے، کوئی ذاتی فرنیچر نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے لے جائیں اور جب مرضی آئے اس کو لہرائیں، اور جب مرضی آئے عوام کو گمراہ کریں اور کہیں کہ ہم اس پہ کھیلیں گے، اس پہ کھیلو، اس پہ کھیلو. وہ تو کوئی سپلائسنگ نہیں ہوئی ہے، نہ ان کے سابق پرنسپل سیکریٹری کی آواز میں سپلائسنگ ہوئی ہے کہ ہاں مرضی کے منٹس بنائیں گے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سینئر بیوروکریٹس کو ہم یہ انکریج بھی کریں کہ ان سے کہیں کہ مرضی کے منٹس بنائیں؟ یہ کوئی اخلاقیات کا دائرہ ہے جو انہوں نے ہر اخلاق کا دائرہ توڑ دیا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ تم ٹویٹر پہ، تم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، انہوں نے مشینز بنا لی ہیں، ڈیپ فیک خود ہے، بنا کے سب کو اٹیک کرا رہے ہیں جیسے ہم ان کے اٹیکس حملوں سے ڈرتے ہیں. ہم نے نہیں وہ مشینیں بنائی ہوئی، ہماری نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا مشینز، ہمارے تو والنٹیئرز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے ہم زیر اٹیک ہوتے ہیں.
ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گالی گلوچ آپ کر لیں، لیکن آپ معاشرے کو ایسے دہانے پر لے جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا مشکل ہوگا اور تباہی کا باعث بنے گا۔ لیکن یہ جس طرح سائفر والی سازش پاکستان کو آئسولیٹ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور جس طرح آئی ایم ایف کو بھی یہ خط لکھنے تیار تھے کہ پاکستان بے شک ڈیفالٹ ہو جائے، لیکن ہم پاکستان زیرو ہو جائے لیکن ہم ہیرو بنے، یہ ان کی منصوبہ بندی تھی جو اب سب کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن یہ جلسوں میں ان کی سینہ زوری اتنی ہے کہ یہ عمران، ہم ملک بچاؤ تحریک میں لگے ہوئے، ملک بچانا ہے اس وقت جی، اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے جب راستے میں سنا کہ یہ ہو رہا ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ملک یہ سینچری ڈیفائننگ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے، آپ کے ہاں آپ بجائے بیانیاں چھوڑیں، آپ بجائے کسی کی امداد کے، کیوں سندھ کے لوگ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ مطلب بلوچستان کے لوگ آپ کے نہیں ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسرے علاقوں میں جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ ساؤتھ پنجاب میں لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں؟ لوگوں کے گھر نہیں اجڑے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیے نا وہ کہاں ہیں وہ لوگ، اور ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ ابھی آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وسائل استعمال کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ دندناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان کا حامی ہوں اور فلاں چور ہے۔ چور ڈاکو کون ہے؟ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے عدالتوں کے سامنے جو کیا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں سیکشن 144 نہ لگاؤں، میں گھیراؤں جلاؤں کیپٹل کو، اور سیکشن 144 نہ لگاؤ۔ آپ بتائیں، سوالات کر لیں جی جو کرنے ہیں۔ ہاں جی، میں لمبا بول گئی ہوں، معاف کیجیے گا۔ امداد جی جی کچھ جگہ پہ مسائل تھے، تکنیکی مسائل تھے، جہاں پہ کچھ ایریاز انیکسیسیبل ہیں، کچھ جگہوں پہ پاپولیشن جو ہے وہ اس طرح سے اٹیک کرتی ہے، آ کے جو فلانتھروپسٹ جاتے ہیں وہاں جی جی اس وہ معاملہ ریزالو کی، اور اس کے لیے گورنمنٹ کچھ میکینزم ڈرا کرے گی کہ وہ پراپرلی مستحق تک پہنچ سکے؟ اس میں کافی شکایات آ رہی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی تو ویسے بھی ہونی چاہیے، اور امریکہ نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم اپنی ایڈ کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اسپوکسمین نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایڈ کی منتقلی کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال تھوڑا سا اس سے فرق ہے نا کہ جو یہاں ڈسپرس ہو رہا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں ان نیڈ میں نے آپ کو بتایا 20 ملین اشاریہ 8 لوگ ہیں، 20 ملین سے زیادہ، almost 21 ملین in dire need after 20 weeks of operations۔ اب اس میں بتائیں چھینا جھپٹی تو ہوگی، لوگ اس وقت ضرورت میں ہیں، چھینا جھپٹی اتنی تو ہوگی میرے بھائی، یہ ہیومن نیچر ہے۔ ہم کسی پر جا کے ڈنڈے برسائیں کہ آپ نا، وہ اپنے کھانے اپنے پینے کا سوچ رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی گائے بھینس ان کی مویشی ان کا مستقبل رہے یا ان کا کھیت ان کا مستقبل تھا۔ ان کو مسکیٹو مچھردانی دیتے ہیں تو پہلے وہ اپنے مویشی پہ ڈالتے ہیں فیملی کے بجائے، کہ ان کو کم از کم اپنے انکم کا، اپنے نزدیک مستقبل کا کوئی گارنٹی تو ہوگی نا پھر۔ تو یہ بات، یہ اس وقت صورتحال یہ ہے، میں کوئی جھوٹ کا وہ نہیں لوں گی سہارا، صورتحال بہت سنگین ہے جی۔ 20.8 ابھی بھی نیڈ ہے، 33 ملین کے متاثرین کے علاوہ وہ تو سروس ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں کو جانے کی کوشش میں ہیں، بلکہ میں نے کہا بھی اگر آپ کے گھروں میں ایسی ری بلڈنگ کا اس وقت صورتحال ہے کہ وہاں ریور بیڈ ابھی بھی پانی ہے، زمین نم ہے، وہاں نہ پھر کوشش کریں بنانے کی، مگر اس وقت ہم کس پر کوئی ڈنڈے برسا کے تو نہیں روک سکتے کہ جی آپ نے اپنی ساری مطلب فیملی کھوئی ہے، آپ نے سارا اپنا لائیولی ہوڈ کھویا، اور آپ ہم سے کہیں کہ آپ بھاگے بھی نہ ٹرک کی طرف جب آپ کو ضرورت ہے۔ یہ تو ایک نیچرل، یہ ایک فطری ہیومن کنڈیشن ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ ایسا نظم و ضبط کے نظام میں رہیں، اور انشاءاللہ جیسے وقت گزرے گا تھوڑا تو، اور جب ان کو ایشورنس ہوگا کہ کل بھی ٹرک آئے گا جی کھانے کا، تو وہ پھر شاید کم بھاگے۔ لیکن اس وقت لوگ بہت ڈیسپریٹلی ان نیڈ ہیں،
جس سے جو ہو سکے میں کہوں گی ہم اپیل کرتے ہیں. باہر کے ممالک سے تو کہہ رہے ہیں لیکن اپنے لوگ بھی اگر سندھ کی اور بلوچستان کی اس وقت صورتحال دیکھیں تو وہ بہت ہی دردناک ہے جی. اور اس صورتحال میں بہت برا لگتا ہے جب ملک کو تقسیم کی سیاست کی طرف لایا جاتا ہے, اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے. کیا ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم اپنے لوگوں کی تکالیف کی بات کریں اور ان کو ہم کس طرح ازالہ کر سکتے ہیں, کس طرح تدارک کر سکتے ہیں, یہ بات اہم ہے اس وقت. میڈم جی سوال ایک تو یہ ہے کہ باہر سے آنے والی جو امداد ہے وہ جی کتنی ہے, اس کا فگر بتا دیجیے. دوسرا سوال جو آپ نے لاسٹ میں کہہ دیا, بلاول بھٹو کا ہم نے دیکھا کہ وہ جب سے فارن منسٹر بنے ہیں انہیں پرو پاکستان اور پاکستان کے ملک بنانے کے جی لیے جی بڑے سخت سے سخت جواب جی کا جواب دیا. اور آپ بڑی اہم منسٹری گئے ہو دنیا کو بتانے کے لیے کہ اس وقت فلڈ کی صورت ہے, اور آپ نے پریس کانفرنس کے شروع میں بتایا بھی. جی کیا آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں کہیں آگے ہم جب اپوزیشن پہ آگے بات کرتے ہیں تو آپ کی جو مین فوکس جو نقصانات بتانے کی بات ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور آپ کی خبر یہ بن جاتی ہے جو آپ نے سیکنڈ پارٹ آف پریس کانفرنس کی؟ دیکھیے اگر آپ اکثر و بیشتر ہم صرف یہی کرتے ہیں, صرف فلڈ کے نقصانات بیان کرتے ہیں, لیکن اب ایک ہم سچویشن اور صورتحال میں کسی ویکیوم میں کام نہیں کر رہے ہیں. سیاست ایک ہمیشہ آلودہ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم جتنی خندہ پیشانی رکھیں وہ بالکل بہتر ہوگی. اور ہم نے کوئی گالی گلوچ یا ان الفاظ کا استعمال بھی نہیں کیا, نہ ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, نہ ہم اپنے ینگ جو ایکٹیوسٹ ہیں, نوجوان ہیں, وہ آپ کا خیال ہے غصہ ہم کو نہیں آتا کہ وہ جواب دیں اسی زبان میں, تو ان کو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو تو ان کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. جہاں تک چیئرمین بلاول بھٹو کی بات ہے, دیکھیے خارجہ وزیر وہ بہت متحرک رہے ہیں. انہوں نے وہ کام کیا ہے آئسولیشن ختم کرنے کا جدھر عمران خان آپ کو لے گئے تھے. انہوں نے آپ کو ایک ملک کو بہت بڑی گھائی میں ڈھکیلا, اور اس کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو اپنے پیروں پر اور جہازوں پر رہنا پڑا. اور یہ بات میں پھر سے کہوں گی کہ